بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادات سے پریشان رہتی تھی۔ اس کی ساس اس پر ہر وقت طنز کرتی رہتی تھی، جو کہ تبسم کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیتتے گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نا اتفاقیوں کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خراب رہتا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ آخرکار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا یہ رویہ اب نہیں برداشت کرے گی اور اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی اور ان کو ساری کہانی سنائی، اور اس نے ان سے کہا کہ وہ تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے پہلے تو کچھ دیر سوچا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم سے کہا کہ تم اپنی ساس کو فوری طور پر زہر نہیں دے سکتی، اس طرح سے سارے تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ زہر دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں اپنا زہر پھیلائیں گے۔ ہر روز تم کچھ نہ کچھ اچھا بنانا اور ان کو کھانا دیتے ہوئے یہ جڑی بوٹیاں اس میں ملا دیا کرنا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے اپنی ساس کو مارا ہے، تو تمہارا رویہ ان کے ساتھ دوستانہ ہونا چاہیے۔ تم ان سے لڑائی نہ کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی، احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور پھر جلدی سے اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ اسے اب اپنی ساس کو مارنے کا کام کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا بنا کر خاص طور پر اپنی ساس کو پیش کرتی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ ان کی خدمت کرنی ہے، اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ایک ماں کے جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے اور اب گھر کا نشاط بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا، اور اب وہ اپنی ساس کی باتوں پر غصے اور ناراض نہیں ہوتی تھی۔ ان 6 ماہ میں اس کی اپنی ساس کے ساتھ ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس کی ساس کا رویہ بھی بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھیں اور سب ملنے جلنے والوں میں اس کی بہت تعریفیں کرتی تھیں۔ تبسم اور اس کی ساس اب دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی سمجھنے لگی تھیں اور بالکل ماں بیٹی کی طرح رہنے لگی تھیں۔ تبسم کا شوہر یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ تبسم ایک دن پھر احمد انکل کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں کس طرح اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں۔ اب وہ بہت بدل گئی ہیں اور مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی ہیں۔ میں بھی ان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مریں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ زہر نہیں تھا، بلکہ وہ وٹامن کی تھیں۔ وہ میں نے اس لیے دی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں تھا اور تمہارے رویے میں تھا، جسے تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں، اخلاق اور سوچ کو بہتر کر لیں تو کئی پریشانیوں، بدگمانیوں، اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم و زیادتی سے بچ سکتے ہیں۔